ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آسما جہانگیر کی کامیابی کے اوپر۔ سپریم کورٹ بار کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئی اور 4 سال بعد حامد خان گروپ یا پروفیشنل گروپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں مختلف قانونی ماہرین؟ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب نے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کامیابی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ملک صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے علی احمد کرد، منیر ملک، تمام یہ لوگ حامد خان کے ساتھ تھے، لیکن اب ان سب لوگوں نے آسما جہانگیر کا ساتھ دیا، تو اس کا مطلب ہے حامد خان اب تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اکیلے ہوتے جا رہے ہیں باہر کی سیاست میں؟ وہ شروع میں دیکھیں ان کے جب یہ شروع ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کاظم خان بھی تھے، ان کے ساتھ اشرف والا صاحب بھی تھے، چودھری رمضان بھی تھے، سب لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں، اب یہ بالکل خود ہی رہ گئے ہیں اور مجھے اس کی وجہ تو نہیں پتا، یہ تو آپ ان سے ہی پوچھئے گا، مگر حقیقت یہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ یہ لوگ سارے جو ہیں انہوں نے آسما جہانگیر کو سپورٹ کیا۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ وکلاء کے متعلق تاثر یہ ہے کہ اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ آسما جہانگیر کو تو کھل کر حکومت نے سپورٹ دی اور اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئے۔ آسما جہانگیر کو پیپل پارٹی کی ممبر بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ آسما جہانگیر کے متعلق آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کسی حکومت کی ساتھ نہیں دیتی، وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گی، اور اگر حکومت صحیح باتیں کرے گی تو ان کے ساتھ ہیں، اگر حکومت کوئی غلط کام کرے گی تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے وہی انہیں کریٹیسائز کریں گی، اور ان کی جو ٹیم ہے اس میں بھی جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کے لوگ ہیں، اور آپ وہ دیکھیں گے قمر رحمان قریشی صاحب جو سیکٹری ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، میرے ساتھ جب میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ منیر ملک صاحب کے ساتھ بھی ان کی کیبنٹ میں بھی رہی ہیں، وہ اپنا بالکل سچ بولنے والے آدمی ہیں اور صحیح کام کرنے والے آدمی۔ اچھا ملک صاحب ایک تاثر یہ بھی کہ اکرام چودھری صاحب چونکہ سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پہ کھڑے ہو گئے تھے، اس وجہ سے احمد اویس اور حامد خان گروپ کو شکست ہوئی، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اکرام چودھری صاحب نے تحریک میں بہت کام کیا تھا، اور اسی طرح اگر کسی کو نقصان ہوا ہے اکرام چودھری صاحب کے کھڑے ہونے کا تو میرا خیال ہے آسما جہانگیر کو نقصان ہوا ہے، ورنہ ان کو دی، اور وہ جو لوگ اکرام چودھری صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اگر وہ اکرام چودھری صاحب نہ کینڈیڈیٹ ہوتے تو وہ شورلی آسما جہانگیر کے ووٹر تھے، اور 2-4 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے برخوردار ہیں، صحیح، تو وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا ملک صاحب یہ جو نئی پود آئی ہے سپریم کورٹ بار کے اندر اور سپریم کورٹ کے وکیل بنے ہیں، انہوں نے ذرا ٹرینڈ چینج کیا ہے، آپ کو لگتا ہے ان کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے؟ جی نہیں، ینگ لائر نے اپنا رول ادا کیا ہے اور اس کی وجہ سے بھی تبدیلی آئی ہے، اور ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں یوز کا چرچا ہے، اور انگلینڈ میں دیکھ لیجئے ان کا جو پرائم منسٹر ہے جو ابھی جو ریسنٹ الیکشن میں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اور ینگ آدمی جو ہے، اچھی بات ہے، پرانے لوگ جو ہیں ان کو آپ جگہ خالی کر کے تو نئے لوگوں کو آگے آنے جانے دینا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا ملک صاحب آسما جہانگیر کے متعلق تھوڑا سا تاثر یہ بھی ہے کہ وہ پرو انڈیا ہے، آپ کو پتا ہے کچھ کنٹروورشل بھی ان کے اوپر باتیں کہی جاتی ہیں ان کے حوالے سے؟ پرو انڈیا نہیں ہے، وہ لبرل خیالات کی ہیں اور مسلمان ہیں، کوئی پرو انڈیا نہیں ہے، پاکستانی ہے مگر لبرل خیالات کی ہیں، اور وہ لبرل خیالات کا جو آدمی ہو وہ پرو انڈیا نہیں ہوتا، نہ اینٹی پاکستان ہو کے تو پاکستان میں تو نہیں بندہ رہ سکتا۔ میں تو نہیں یہ بات مانتا، میرا ان سے بڑا پرانا میں انہیں جانتا ہوں، اور اسی ان کے والد جو ہیں وہ بھی پاکستانی تھے اور وہ بھی سچی پاکستانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ملک صاحب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حوالے سے آپ کو پتا ہے اس سپریم کورٹ کا اور بڑے اہم کیسز وہاں پر چل رہے ہیں، موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی جو صدر کی تبدیلی آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں ججوں پر تھوڑا سا دباؤ بڑھے گا اب فیصلوں کے حوالے سے؟ ججوں پہ طے کا دباؤ ہے جی، وہ اگر انصاف پہ اور اپنے میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کا کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ان پہ آئے گا، اور وہ جو ہیں وہ اپنا کام ججز اپنا کام کریں گے، لائر جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے، اس میں ان پہ کیا دباؤ آنا چاہیے؟ کیونکہ آسما جہانگیر نے کہا نا کہ وہ نہ ججوں کی بات کریں گے نہ سیاسی جماعتوں کی، وہ دیکھیں نا آسما جہانگیر جو ہیں وہ وکیلوں کی لائر ہیں، اور انہوں نے جو کاز پلیڈ کرنا ہے وہ لائر کا ہی کاز پلیڈ کریں گے نا،
اور کسی کا تو نہیں کور پلیٹ کرے. لیکن ملک صاحب بار اور بینچ کے درمیان ریلیشن بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, آپ خود ایک بڑے سینئر وکیل اور جج میں تو جانتا ہوں بار اور بینچ کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ صحیح رہے گا, اس میں کیا آنی ہے, کوئی اس میں کوئی جائز. دوسری طرح سے احمد اویس صاحب الیکشن لڑے ہیں, کوئی جائز تو نہیں الیکشن لڑا نا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کیوں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اینٹی جوڈیشری ہوں گے؟ نہیں, سارے ہر وکیل جو ہے وہ سب پرو جوڈیشری ہوتا ہے. اس لیے کہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ بار اور بینچ کا جو تعلق ہے وہ بہت ضروری ہے. جی جی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید مضبوط ہوں گے وکلا اور ایز اے برادری کے طور پہ مزید اسٹرانگ ہوں گے؟ جی, لائر ضرور اسٹرانگ ہوں گے, اور لائر تو کاز جو ہے وہ بھی زیادہ بہتری سے پلیڈ کیا جائے گا. بہت شکریہ ملک صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. تھینک یو. سابق اٹارنی جنرل اور سابق جج لاہور ہائی کورٹ ملک قیوم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے, اور موجودہ صدر آسمان جہانگیر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے وکلاء کے معاملات کو لے کر آگے بڑھیں گے. البتہ آسمان جہانگیر کے حوالے سے ناظرین مختلف جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کا کردار کے حوالے سے یا ان کے ذاتی شخصیت کے حوالے سے, کہ انہوں نے کئی بڑے بریو ڈیسیژن بھی لیے, کئی بہادرانہ کام بھی کیے, وکلاء تحریک کے اندر بھی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, لیکن ان پر کچھ ایسے الزامات کی چھاپ بھی موجود ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کے کاموں کے حوالے سے, جس پر لوگ تنقید کرتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے تمام تلخیوں کو نہ صرف بھلا دیا بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون اور پہلی مرتبہ سپریم کورٹ بار کی صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئی, جو یقیناً بڑی اہم پیش رفت ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے. ان کو کل سب سے پہلے صدر آصف علی زرداری ہی کا فون آیا تھا اور انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی, جس کے بعد پرویز مشرف نے بھی ان کو مبارکباد دی. اور پرویز مشرف صاحب کے فون کے آنے کی وجہ تو ان کا لبرل ہونا زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب خود کافی لبرل خیالات کے حامل ہیں. اس پر مزید بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.